جب حضرت موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس سے جو میں ریفلیکشنز اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے لیڈر کا کام ہے اپنے آپ کو دیکھیں، تزکیہ کرے اپنے. جیسے نوح علیہ السلام کی بھی آپ دعا پہ غور کریں نا کہ انہوں نے اتنے سال دعویٰ کیا اور سب سے پہلے وہ استغفار خود کر رہے ہیں کہ اللہ میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ گئی. تو آئی تھنک کہ تمام لیڈرز کسی بھی لیڈنگ پوزیشن میں سب سے پہلے وہ تزکیہ اور استغفار کریں، اور یہاں پہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی استغفار جو ہے طلب کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنا بڑا ضروری کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی. آئی تھنک اس چھوٹے سے رول کو ہی ہم لے لیں تو ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. ایک امام شافعی کا ہے ظاہر غالباً یہ واقعہ، یا امام احمد بن حنبل، کریکٹ می اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی میری وائف سے میرا جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے تقوی میں کمی ہے، یعنی سم تھنگ از رانگ، یا میں استغفار نہیں کر رہا. تو دیکھیں ہمارے ریلیشنز بہت زیادہ اس چیز پر ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، یا کتنے جو ہے وہ نیک کام کر رہے ہیں. اور اگر کہیں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو یہی سوچنا چاہیے نا، جو حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، اللہ آپ پاک ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن دیکھیں بینگ اے نبی اگر وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو 10 ٹائم زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں. اچھا علی بھائی، اس میں نا جو آپ نے بات کی میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جی. اسی آیت کے حوالے سے یعنی ایک ہمیں نبی کی اسٹرگل کا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، نبی جہاں پہ ایک فرنٹ لائن میں ڈسبلیورس کو انکاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے، ان کی آرگیومنٹس کو، ان کی طرف سے مشکلات ہیں، وہاں پہ ان کی اپنی قوم جو ہے وہ بھی ایک قسم کے ان کے بھی مسئلے وہ حل کر رہا ہوتا ہے. جیسے نا آیت نمبر 129 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹرگل کو، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں تمہارے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی امیجن کریں کہ سیدنا موسیٰ فرعون سے لڑ رہے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی ساری وہ بادشاہوں والی زندگی چھوڑ کے آئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور فرعون یعنی قوم کے اندر اتنا امپیشنس ہے اور انٹالرنس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی حالات تو وہی ہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا. تو انہوں نے پھر آگے کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. انہوں نے کہا ان قریب حوصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلافت بھی دے گا، تمہارے دشمن کو تباہ بھی کرے گا. پتہ چلا کہ بیچارہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے اسی طریقے سے قوم موسیٰ نے اس کے بعد انہوں نے کہا پھر دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہیں. ہاں فینظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور چیز اسی کا ذکر یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ یہ شکوہ تب کیا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جو ہے نا وہ دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تھے اور پیچھے سے وہ ہے نا وہ فرعون آ گیا تھا اپنے لشکر. اس ٹائم بھی انہوں نے یہی بات کہا، انہوں نے کہا جی تمہاری وجہ سے میں مروا دیا تم نے ہمیں، یعنی تم سبحان اللہ، اللہ معاف کرے. یعنی اس قوم کے اندر یعنی اس کی دیکھیں کہ اخلاقی اور اس کی ویکنس دیکھیں کہ اتنی وہ سبمسو ہو چکی تھی وہ قوم کہ بیسکلی دے ور ناٹ ایون، یعنی امپیشنس کی انتہا. اور دوسری بات یہ کہ یار تھوڑا سا بھی اسٹرگل اور پیشنس یا تھوڑے سے بھی حوصلہ کہ جی بڑی قیمت ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہے، جانیں دینی پڑے گی، کوئی بات نہیں، دے ناٹ ویلنگ ٹو ڈو دیٹ ایٹ آل. سبحان اللہ. اچھا اللہ تعالیٰ نے نا جنرلی یہ سارا کچھ بتا کے، یعنی کہ پریکٹیکلی میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا لیسنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے اور تقریباً سب بستیوں نے جھٹلایا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے نا ایک چیز بتائی کہ اگر یہ لوگ یہ کر لیتے تو، اور اگین اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 96 ہے سورہ اعراف کی. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی کہ اگر یہ صحیح ایمان لے کے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے ہم برکتیں ان پہ کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اس چیز کے عوض جو کہ وہ کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ہم روتے ہیں، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ برکتوں کا نزول آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں اگر صحیح ایمان ہو اور تقوی ہو. آن دا کانٹری حیرانگی کی بات ہے، ابھی رمضان سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ دن پہلے ہی جو زلزلہ آیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
امین اہل القرى کہ کیا لوگ امن میں آ گئے ہیں ہمارے عذاب سے، ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون کہ ہماری جو پنشمنٹ ہے وہ ان پہ آئے گی رات کے ٹائم پہ جب وہ سو رہے ہوں. تو یہ اور آگے امین اہل القرى یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، صبح کے ٹائم جب وہ کھیل رہے ہوں. اچھا، اس میں یہ جو ذیشان بھائی نے بات کی ہے اور جو علی بھائی نے بات کی تھی پہلے، اس کو میں سب کو کنیکٹ کروں گا اس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کے اوپر عذاب آیا، جو اپنی ابھی آیات پڑھی ہیں، اس میں جو ذیشان بھائی نے آیت پڑھی ہے 96، اس سے اگر آپ ایک آیت پہلے دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے آزماتا ہے، ہم سب کو، ایک انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اور ایک کمیونٹی لیول کے اوپر بھی. اور وہ آزمائش جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مصیبت کی شکل میں آ سکتی ہے. جیسے علی بھائی نے کہا کہ کچھ جو ہمارے اسلاف تھے وہ جب تقوی میں کمی ہوتی تھی، ان کے استغفار میں کمی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں اپنے جو ہے نا اہل و عیال میں اس کی برائی کا جو ہے نا افیکٹ نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میکینزم ہے انسان کو واپس لانے کا ہمیشہ، کہ وہ اس کو نا برائی نظر آتی ہے، پھر وہ کنیکٹ کرتا ہے اپنے عمل کے ساتھ کہ یار میں نے یہ عمل کیا تھا اس لیے جو ہے نا یہ برا معاملہ ہوا ہے، اور پھر وہ توبہ اور استغفار کی طرف جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار ہوتا ایسے ہے کہ ایک انسان کے ساتھ وہ برا عمل ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اپنے عمل کے ساتھ، اور نہ ہی وہ اپنے رویے کو چینج کرتا ہے، نہ ہی استغفار کرتا ہے. بالکل. تو پھر اللہ پھر اس کو جو ہے ایک نشانی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم آتا ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن وہ پھر لوٹتا نہیں ہے. اچھا، اگر یہ کچھ دفعہ ہو اور یعنی انسان اگنور کرے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نا دروازے کھول دیتا ہے خیر کے، پھر اس بندے کے لیے جو برا کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ آیا نمبر 95 کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے پرسپیکٹیو کے اندر، کہ پھر ہم نے ان کے لیے جو ہے نا فراوانی ہوگی، ان کے لیے پراسپیرٹی آ گئی ان کے لیے. پھر فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا. ادھر نا ایک کانسیپٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے اور زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، وہ ہے استدراج کا کانسیپٹ. استدراج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے انسان کو، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بار بار. لیکن اگر ہم ان سے لیسنز اخذ نہیں کرتے اور لوٹ کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ وہ پھر موقع دینا بند کر دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے نا وہ برائی کر رہا ہوتا ہے لیکن نہ اس کو ندامت ہوتی ہے، نہ کوئی برا نتیجہ اس کو نظر آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہونا مجھے. اور اس میں پھر آگے اسی کانٹیکس میں آگے آیت ہے افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پلان سے بچ گئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ استدراج کا؟ کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ اگر اس میں اب معاملے میں آگے بڑھتے جائیں گے تو اچانک اللہ تعالیٰ کی سزا آئے گی؟ اور یہ بڑا خوفناک، یہ بڑی خوفناک یہ ریالٹی ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا قوم خاسرون، کہ کوئی بھی جو قوم ہے وہ اگر اس چیز کے بارے میں ہیڈلیس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے، تو پھر خسارے میں ہیں وہ. تو میں اپنی ہماری جو آڈینس ہے، خاص طور پہ جو لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکات بھی نازل ہو رہی ہے ان کے اوپر، تو وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اکاؤنٹ نہیں کرے گا.